أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورہ عنکبوت چل رہی ہے جس میں مختلف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے جو سبق ہیں اور عبرتیں ہیں ان کا بیان ہے. پیچھے بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنے پورے خاندان سے ٹکر لی، منہ موڑا، اور جو بت پرستی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا ایک طویل عرصے سے، ایک زمانہ دراز سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف آواز اٹھائی بلکہ ان سے اپنی بیزاری کا بھی اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ان تک پہنچایا اور لوگوں کو اور اپنے خاندان کو اور تمام لوگوں کو یہ بات بتائی کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے قابل اللہ ہے، جس سے مانگا جائے وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے. ان کی باتوں کا اثر اور تو کسی کے اوپر ہوا نہیں، لیکن حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جو بھانجے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا. پھر پیچھے جو واقعہ گزرا، پچھلے درس میں جو واقعہ گزرا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلنار بنا دیا، باغ بنا دیا، تو اس کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ پورا آگ، جو آگ دہکائی گئی تھی اتنی زبردست، وہ آگ پوری باغ بن گئی. اس کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان قبول کر لیا. یہاں رہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا کہ میں نہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں نہ اللہ کا حکم میں انسانوں تک پہنچا سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی مہاجر الی ربی، اب میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے ارادہ کیا جانے کا جہاں ان کو اپنے دین کی
اور دین کے پھیلانے میں، دین کی دعوت میں اور خود دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ یہ دو آدمیوں کے ساتھ ہجرت کی، ایک اپنی اہلیہ حضرت سارہ اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام اپنے بھانجے، ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ہجرت کرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہجرت کے جو احکامات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے احکامات بھی اسی لیے بیان فرمائے۔ ہجرت ہوتی ہی اس لیے کہ جہاں کہیں دین کے احکامات پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہو، جہاں کہیں دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، یا ہو تو بڑی دشواریاں ہوں، یا اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کا دین اور ایمان محفوظ رہنے کا کوئی یقین نہ ہو، اندیشہ ہو کہ وہ بگڑ جائیں گے، تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس جگہ سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر ان کو آزادانہ دین پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا، آپ کا ایک آبائی وطن تھا، آپ کا ایک آبائی شہر تھا، وہاں سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ آزادانہ دین کا کام کر نہیں سکتے تھے۔ تو نہ صرف یہ کہ خود ہجرت فرمائی، تمام صحابہ کرام جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا ان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ اور یہ ہجرت کس لیے تھی؟ یہ اس لیے تھی تاکہ دین کے تحفظ کے لیے ہو۔ مسلمانوں نے جب پاکستان بنا اور پاکستان قائم ہوا، ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی ہندوستان سے پاکستان کی طرف، کس لیے کی؟ تاکہ ہم ایک ایسی ریاست کی طرف جا رہے ہیں جہاں چاروں طرف مسلمان ہی ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر دین کا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ الحمدللہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وطن دیا، چاروں طرف مسلمان ہیں، چاروں طرف اہل ایمان ہیں، ہر طرف مسلمانوں کا ایک ماحول ہے، اور جو کمی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا فرمائے، اور وہ نظام و قانون جو جس مقصد کے لیے ملک بنا اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم کو کامیابی عطا فرمائے، اور یہاں اسلام کا بول بالا فرمائے، اسلامی قوانین کا اللہ تعالیٰ بول بالا فرمائے۔ لیکن اب دیکھیے اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بیرون ممالک پڑھنے جاتے ہیں، ملازمت کرنے جاتے ہیں، مختلف کاموں کے سلسلوں میں وہ اپنا وطن چھوڑتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں آباد ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں شاید یہ رجحان بہت زیادہ ہے کہ اپنا وطن چھوڑنے کا رجحان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ممالک کے لوگ ہر وقت غالباً تیاری بیٹھے رہتے ہیں کہ اپنا ملک چھوڑیں اور دوسرے ملک میں پہنچیں۔ لیکن جانے سے پہلے شاید بہت کم لوگوں کو یا ان کے گھر والوں کو، ان کے ماں باپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہوگی کہ جب بچے ہمارے باہر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ملازمت کے لیے، تو ان کے دین ایمان کا کیا ہوگا۔ یہ کتنا ایک اہم سوال ہے کہ جو بچے باہر پڑھنے گئے، پڑھنے کے لیے تو آپ نے کفرستانوں میں چھوڑ دیا اپنے بچوں، ایک ایسے ملکوں میں چھوڑ دیا جہاں ایک آزادانہ زندگی ہے، کسی قاعدے ضابطے کی پابند نہیں، یعنی دینی حوالے سے کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں اور کوئی ماحول بھی نہیں، خود دینی تعلیم میں خود کچے، کوئی دینی تعلیم مضبوط نہیں، اوپر سے ان جگہوں پر چلے گئے۔ اب کسی کے ساتھ تو یہ ہوا کہ کرم یہ ہوا کہ وہ کسی تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو گیا، کسی مسجد مدرسے اسلامک سینٹر سے وابستہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا دین بچا لیا۔ لیکن جو لوگ ان ملکوں میں جانے کے بعد ان کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے کرتے اسی میں ایک عمر گزر گئی، وہیں کسی لڑکی سے شادی بھی کر لی، کوئی کرسچن سے شادی کر گیا، کوئی ہندو سے شادی کر گیا، کوئی سکھ سے شادی کر گیا، کوئی کسی سے کر گیا، کوئی کسی سے کر گیا۔ آپ بتائیے ان کا دین ایمان کہاں جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت یہ ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا تھا، دولت کمانے کے لیے نہیں چھوڑا تھا۔
اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ ان کو تنخواہیں زیادہ مل جائیں گی، پیسے زیادہ مل جائیں گے، کوئی اور ایک مقصد حاصل ہو جائے گا، بلکہ اپنی نسلوں کے دین کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ علاقے چھوڑے۔ ہمارے بھی بزرگوں نے جب ہجرت کی اور یہاں منتقل ہوئے ہندوستان سے، تو ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہم ایک مسلمان ملکوں کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے لیے، ماں باپ ہر چیز کی فکر کریں گے، کہاں رہے گا، کیا اس کو کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا پڑھے گا، داخلہ ہوا نہیں ہوا، اس کی فکر بہت کم ماں باپ کرتے ہوں گے کہ بچوں کا دین ایمان بھی وہاں جا کر محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ میں نے کتنے گھرانے ایسے دیکھے ان ملکوں میں جہاں پر پڑھنے گئے تھے اپنی بالکل جوانی میں، اور وہیں کسی سے شادیاں ہو گئیں، غیر مذہب کے لوگوں سے، کسی نے عیسائیوں سے کر لی، کسی نے یہودیوں سے کر لی، کسی نے ہندو اور سکھوں سے کر لی۔ آج ان کی پوری نسل وہ سکھ ہے، کسی کی نسل ہندو ہے، کسی کی نسل عیسائی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مذہب کیا تھا۔ ان کفرستانوں میں تو چھوڑ دیا بچوں کو، اور یہ نہیں دیکھا کہ دولت کما کر جب لائیں گے تو ان کا دین ایمان باقی ہوگا یا کیا ہوگا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے، آپ میں سے بیشتر حضرات یہ بات جانتے ہیں، اسی لیے جو بہت سارے لوگ ہیں جن کو دین ایمان کی کوئی اپنی پرواہ نہیں ہے، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، ان کے جو نسلیں ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، وہ اس کے لحاظ سے اپنی اولاد کی وہاں تربیت بھی نہیں کر پاتے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے کہ جو بچے وہاں پلے بڑھے جوان ہوئے، ان بچوں کو جب مسلمان گھرانوں میں ان کی شادیوں کے نمبر آتے ہیں، مرحلے آتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کی شادیاں، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان کی شادیاں مسلمان گھرانوں میں کر رہے ہیں۔ عموماً وہاں لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی پاکستان چلے جائیں، وہاں شادیاں کر دیں، لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کے بچوں کا وہ ہے جو اپنے آبائی وطن کے اندر مسلمان گھرانوں میں شادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں ہماری جس سے دوستی ہوگی، جس سے ہمارا تعلق ہوگا، اس سے ہماری شادی ہوگی۔ اتنے دیندار میں نے گھرانے دیکھے کہ نمازی، پرہیزگار، روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ان کے وہ بچے جو پاکستان میں پلے بڑھے وہ بھی ایسے ہی، لیکن جب ان کی اگلی نسل آئی وہ بالکل وہاں کے ماحول میں رنگی ہوئی، وہاں کے ماحول میں ڈھلی ہوئی، نہ نماز نہ روزہ، ماں باپ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کریں، لیکن شادیوں بھی اب وہ انہی جگہوں پر جا کر کرنے پر آمادہ ہے۔ اور جب شادیاں کسی غیر مذہب کے لوگوں میں ہو جائیں، آپ جانتے ہیں ایسے صورت کے اندر وہ غیر مذہب کے لوگوں میں جب شادیاں ہوں گی تو کہاں سے ان کے بچوں کا دین ایمان بچے گا؟ نسل ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ کہنے کو یہ ہوتے ہیں کہ جی ہم پاکستانی ہیں، لیکن بچہ کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس پاکستانی ہونے کے حوالے سے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام کیا کہ جب دیکھا کہ اپنے اس آبائی شہر میں، اس اپنے آبائی ماحول میں ان کو جب دین کا کام کرنے میں رکاوٹ پیش آنے لگی، انہوں نے کہا کہ چلو میں اپنی بیوی کو اور ان کے بھانجے جو ان کے ہاتھوں پر ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر اب میں ہجرت کرتا ہوں۔ یہ ہجرت دین کے خاطر، یہ سنت انبیاء ہے۔ مشکلات تو آتی ہیں، یہ بات تو نہیں ہے کہ مشکلات نہیں ہیں، لیکن وہ اس مشکل کو تھوڑا سمجھتے ہیں جو دنیا کی مشکل آئی، اور جو مشکل مرنے کے بعد پیش آنے والی ہے اس مشکل کی طرف وہ توجہ کرتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کا تحفظ کر سکے اور ہمارے دین کا تحفظ ہو۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وقال انی مہاجر الی ربی، کہا اے میرے رب میں ہجرت کرتا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک میرا رب وہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔
فرمایا اللہ رب العزت نے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے وطن کو چھوڑا اور اللہ کی دین کی حفاظت کے خاطر دوسرے ملک میں گئے، تو فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ان کو ان کی نسلوں میں ان کے بیٹے ان کو بیٹا دیا اسحاق، وَيَعْقُوب، ان کو یعقوب علیہ السلام ان کے اولاد میں دیے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا۔ دنیا کی قربانی جو دنیا میں انسان دیتا ہے، دین کے لیے قربانی، اللہ کی نگاہ میں وہ قربانیاں ضائع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان سے ٹکر لی، اپنے علاقے کے لوگوں سے ٹکر لی، اللہ نے ان کو یہ انعام دیا، یہ اجر عطا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اولاد میں بھی نبوت دی۔ اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد میں آئے، یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں آئے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام ان کی اولاد میں آئے، یہ انبیاء کا سلسلہ چلا ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس قربانی کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے لیے اور دین کے لیے اور دین کے تحفظ کے لیے اپنی ہجرت کی تھی۔ چنانچہ فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام دیے، بیٹے دیے، یعقوب علیہ السلام دیے، ان کی اولاد میں ہم نے نبوت کو جاری کیا، والکتاب، اور ہم نے ان کو کتاب دی، ان پر اللہ نے اپنے صحیفے نازل فرمائے، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی ہم نے ان کو اجر و ثواب عطا فرمایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ابراہیم علیہ السلام آخرت کے اعتبار سے بھی نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے اعمال صالحہ کی جزا بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو بھی نہیں رائگاں کرتے، اخلاص کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اخلاص اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کوئی عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کا بدلہ دنیا اور آخرت میں دیتے ہیں۔ وقتی طور پر کوئی کام دین کا پورا کرنا بہت دشوار گزار معلوم ہوتا ہے، لیکن جب انسان یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے، اپنی نہیں منوانی، اللہ کی ماننی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین بھی عطا کرتے ہیں، اجر و ثواب بھی دیتے ہیں، دنیا کی خیر و برکت بھی دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی کم قربانیاں دی، پر پچھلے درس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی، آزمائش ایسی سخت کہ بیٹے کا ذبح کرنے کا حکم آ گیا کہ بیٹے میں چھری چلا دو، آگ جناب ہجرت حکم آ گیا کہ چلو ملک شام سے ہجرت، ملک شام اس زمانے کا ملک شام بالکل سپر پاور طاقت، حکم آ گیا چلو مکہ مکرمہ، وہاں تھا ہی کچھ نہیں، خالی بے اب ہو گیا، بیوی اور ایک چھوٹا بچہ گود کا، چلو وہاں پہنچے، وہاں سے حکم آیا کہ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس ملک شام آ جاؤ، اس بے اب ہو گیا جگہ کے اندر جہاں نہ پانی نہ کچھ، وہاں چھوڑ کر اور بچوں کو بیوی کو واپس آ گئے، پھر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن قدم ہے کہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہے، ہجرت کر گئے، اپنے باپ کے اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے راہ میں قربانیاں اور دوسرے اعمال صالحہ کی جزا اللہ نے ان کو دنیا میں بھی دے دی۔ تمام مخلوقات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقبول امام بھی بنایا، نبی بھی بنایا۔ یہودی، نصرانی، بت پرست سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہودی لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، ان کے ہاں ابراہیم نام بہت ہوتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے، ان کو اپنا مقتدی مانتے ہیں۔ اہل جنت میں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، خلیل اللہ لقب ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ اس کا پس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی جزا تو آخرت میں دیتے ہیں، لیکن کچھ حصہ اس کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے ہجرت کی،
مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف۔ سب نے تاریخ پڑھی ہے، سیرت طیبہ پڑھی ہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات زندگی پڑھے ہیں۔ غربت بھی ہوئی، مشکلات بھی ہوئی، تکلیفیں بھی آئیں، قربانیاں بھی دیں، لیکن فائدے میں کون رہا؟ فائدے میں کون رہا؟ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے وہ فائدے میں رہے، یا ابو جہل اور ابو لہب فائدے میں رہے جنہوں نے کسی کی نہیں مانی؟ وہ صحابہ کرام نوازے گئے، اللہ نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو اور کیا چاہیے؟ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں ان کو ملیں گی، صحابیت کا شرف ملا، اصحابی کالنجوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، جس کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں صحابہ کرام، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والے لوگ، تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ فرمایا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، یہ مقام حاصل ہوا، رضی اللہ، کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا مقام ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ غلطیاں تو ہوئی ہوں گی لیکن اللہ نے معاف بھی کر دیا، مغفرت بھی کر دی، اللہ ان سے راضی بھی ہو گیا، اعلان ہو گیا، سارے صحابہ کرام کی مغفرت ہو گئی۔ معمولی بات تو نہیں ہے، یہ کس لیے ملا؟ ان قربانیوں کی وجہ سے ملا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان صحابہ کرام نے قربانیاں دیں اور صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ قربانیوں کا بدلہ بعض اوقات بہت بڑا بدلہ آخرت میں جو ملے گا دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ جب سود کے احکامات آئے، سود کی حرمت کے، تو عرب کی سرزمین پہ تو سود چاروں طرف پھیلا پڑا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے بڑے معاملات تھے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں صرف گھریلو ضروریات کے لیے سود دیا جاتا تھا، غربت کے گھر میں آٹے دال چاول گھریلو ضروریات کے لیے، یہ بڑی بڑی بزنس ٹرانزیکشنز جو ہوتی تھی اس کے اندر سود لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ یہ غلط ہے یہ بات، بلکہ بڑے بڑے قبائل ایک دوسرے سے بڑے بڑے سودی معاملے کرتے تھے، بڑے بڑے قبائل، بنو قریظہ ہیں، بنو نذیر ہیں، بنو قینوقاع ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا زبردست لین دین تھا، بڑے بڑے معاہدات تھے اور بڑی بڑی رقموں کے تبادلے تھے۔ جب سود کی حرمت آئی صحابہ کرام نے لینا بند کر دیا، کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی معاملہ کرے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا سود کا، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ، بڑے بالدار آدمی تھے اور جس قبیلے کے ساتھ ان کا لین دین تھا وہ بہت بڑی رقموں کا لین دین تھا، سودی لین دین پرانا، حرمت آنے سے پہلے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو سود ہے اس کا ذمہ میں لیتا ہوں کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سود کو میں معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے کہا رسول اللہ میں بھی معاف کرتا ہوں، میں بھی ان سے کوئی پیسہ واپس نہیں لوں گا جتنا سود کی رقم تھی، اور وہ تھی ایک بہت بڑی مقدار تھی سود کی جو کہ بنتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ ان کی طرف سے میں معاف ہے، انہوں نے بھی معاف کیا حضرت عباس نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو کہ اتنی بڑی رقم سود کی انہوں نے معاف کی اور نہیں وصول کی، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری خلافت ان کی اولاد میں چلائی ہے، خلافت بنو عباس۔ خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری بلاد اسلامیہ کا ایک خلیفہ، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کا حکم کو مانا، سود کو معاف کر دیا، سود نہیں لیا کہ حرام ہے، ختم قصہ۔ اتنی بڑی رقم اس کی بنتی تھی، بڑے مالدار آدمی تھے، پوری خلافت اللہ نے دنیا میں تو یہ دیا کہ ان کے ہاں خلافت چلی ہے، اولاد میں بادشاہت چلی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ
انہوں نے ان کے جو سب سے بڑے خلیفہ جس وقت ان کو خلافت ملی، خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، اس وقت کسی جگہ پر یہ تھے جو ان کے سب سے پہلے بادشاہ تھے، وہاں قرآن کریم رکھا ہوا تھا، تو یہ پوری رات اس ادب میں لیٹے نہیں کہ میں لیٹوں گا تو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوگی، پوری رات اپنے سینے سے قرآن کریم لگا کر بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ادب کی بنیاد پر ان کی پوری خلافت عثمانیہ چلائی۔ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو کسی کی ہوتی ہیں، یہ در حقیقت اللہ کے لیے جو قربانیاں دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کا بعض اوقات دنیا کے اندر بھی بدلہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا۔ تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی کہ اپنی نسل کو، کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر اپنے دین کو بچانے کے خاطر ہجرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ انعام عطا کیا کہ ان کے بیٹے دیے، بیٹوں میں نبوت دی، ان کے اولاد میں نبوت چلی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتاب اللہ ان کے اوپر نازل ہوئی، صحف ابراہیم کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا اجر و ثواب دنیا میں بھی عطا فرمایا، بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمایا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام صالحین میں، اہل جنت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ تو بھائی جب کبھی یہ موقع آئے انسان کا کہ آدمی یہ سوچے کہ میں دین کو قبول کرتا ہوں، یہ دینی احکام کو قبول کرتا ہوں، آپ یقین جانیے وقتی طور پر تکلیف بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن اس مشکل مرحلے سے جب آپ نکل جائیں گے آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انوارات و برکات آپ پر برسا۔ یہ وقتی طور پر آتا ہے، پھر کچھ شیطان کا بھی بہکاوا آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تم کیا کہو گے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، 10 باتیں۔ لیکن جب انسان اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا عادی بنے، مشکل اٹھائے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اجر و ثواب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو کوئی انسان اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے جو کوئی انسان تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَج، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کوئی انسان جب اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھ کو رزق مل جائے گا۔ آدمی بعض اوقات کوئی حرام ملازمت ہوتی ہے یا کوئی کاروبار ہوتا ہے جس میں حرام لین دین کرنا پڑتا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرا کیا بنے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو نکلنے کے راستے بھی دیں گے، اور نقصان دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا، تمہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دیں گے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رزق یہاں سے بھی مل جائے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ وہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، وہی قوت والا ہے۔ انسان تھوڑی رزاق ہے، کوئی افسر تھوڑی انسان کو رزق دیتا ہے، گاہک تھوڑی انسان کو رزق دیتا ہے۔ یہ تو اللہ نے دنیا کے سلسلے بنائے ہوئے، آپ دیکھیے پرندے چل پھر رہے ہیں اوپر، آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چونٹیاں زمینوں کے اوپر چلتی پھرتی رہتی ہیں، ان سب کو اللہ رزق دے رہا ہے، ان سب کو رزق مل رہا ہے، ان کی تو کوئی ترتیب بھی نہیں بنی ہوئی۔ لیکن دنیا میں اللہ نے سلسلے ضرور بنائے کہ ایک کو دوسرے کا ساتھ جوڑ دیا، لیکن رزق کے خزانے تو اللہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ کوئی رزق انسان کا نہ روک سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے۔ ادھر سے بند ہوگا ادھر سے شروع ہوگا، ادھر سے بند ہوگا ادھر سے شروع ہوگا۔ رزق دینے والی ذات اللہ۔ تو کس چیز کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں؟ ہم اندر سے چونکہ کمزور ہیں، ہر آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کسی ایک کی بات نہیں، اس لیے انسان کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں، پریشان آدمی ہو جاتا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام نے کہا اپنے قوم سے، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ ان کے جو بھانجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے،
لوط اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی. ان کی قوم 3 بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھی جن کا یہاں بیان ہے. ایک گناہ تو وہ یہ کرتی تھی کہ بدکاری کرتی تھی، بدفعلی کرتی تھی، اپنی خواہشات ہم جنسوں سے پوری کرتی تھی. دوسرا یہ کام کرتے تھے کہ ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کو حق لوٹتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے. تیسرا کام یہ کرتے تھے کہ بے حیائی کا کام علل اعلان کرتے تھے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دونوں طرح کے احتمالات ہیں اس بات میں کہ وہ بے حیائی بدفعلی کا کام جو کرتے تھے وہ علل اعلان کرتے تھے، یہ بھی مطلب بنتا ہے. اور دوسرا مطلب فرمایا کہ یہ بھی بنتا ہے کہ ہر گناہ وہ علل اعلان کرتے تھے، ان کے ہاں چھپا کر گناہ کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا. یعنی اتنی بے حیائی عام تھی، اتنی بے حیائی عام تھی کہ ہر گناہ بس علل اعلان ہے، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی شرم، کوئی حیا جو ایک انسان کے اندر ایک ہوتی ہے وہ کچھ نہیں تھی. یہ 3 کام کر دیا قوم کیا کرتی تھی. اس کا بیان فرمانے اللہ رب العزت وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے قوم سے إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہو، بدفعلی کا کام کرتے ہو. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم سے پہلے تو یہ بے حیائی اور بدفعلی کا کام کسی بھی جہانوں میں، دنیا میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا جو کام تم لوگ کرتے ہو. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم لوگ مردوں کے پاس اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے آتے ہو؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور کیا ڈکیتیاں کرتے ہو؟ یہ 3 گناہ میں نے عرض کیے کہ ان کے 3 بڑے گناہ تھے. نمبر 1 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، مردوں کے پاس اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم ڈکیتیاں کرتے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم لوگ اپنی مجالس میں علل اعلان یہ برائیوں کا کام کرتے ہو، گناہ کا کام کرتے ہو. دونوں مطلب ہے کہ بدفعلی کا کام علل اعلان کرتے ہو، یا تو یہ مطلب ہے، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی گناہ ہے وہ علل اعلان کرتے ہو، کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہوتی. فما کان جواب قوم، ان کی قوم کا صرف یہی جواب ہوتا تھا. الا ان قالوا، وہ یہی کہتے تھے ائتنا بعذاب اللہ، آپ ہم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو، لاؤ اللہ کا عذاب ہے کہاں، ہم بھی تو دیکھیں کیسا عذاب ہے. ان کنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو. ان کی قوم کے لوگ لوط علیہ السلام کو یہ بات کہتے تھے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھاتے تھے یہ بات کہ دیکھو یہ کام تم لوگ جو علل اعلان کرتے ہو، ایک تو گناہ ہے، لیکن اس گناہ کی شدت، اس گناہ کی برائی بڑھ جاتی ہے اگر وہ گناہ علل اعلان کیا جانے لگے. اگر وہ گناہ کیا ہو، علل اعلان کیا جانے لگے، اس گناہ کی برائی بڑھ جاتی ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پکڑ فرماتے ہیں کہ ان کو گناہ سے کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیے دنیا کے قوانین میں جب کوئی مجرم گرفتار ہوتا ہے اور وہ مجرم بڑی ڈھٹائی کے ساتھ علل اعلان وہ گناہ کرتا ہے، قانون کو توڑتا ہے، تو حکومتیں اور عدالتیں جب ان کو سزائیں دیتی ہیں، جرم کی سزا الگ ہوتی ہے اور اس کی اس ڈھٹائی کے اوپر اور علل اعلان کرنے کے اوپر اس کی سزا میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ضابطے دنیا کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علل اعلان کرنے سے جب کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو یہ گناہ مستقل طور پر ایک گناہ بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان گناہوں کو منع فرمایا اور حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ یہ گناہ جو ہے، یہ بدفعلی کا گناہ، ڈکیتیوں کا گناہ، ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ یہ بدفعلی کا گناہ ہے. ہم جنس پرستی، آج کل ہمارے ہاں تو پوری دنیا میں قانون پاس ہو رہے ہیں ہم جنس پرستی کے اوپر، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ زنا سے بڑھ کر گناہ ہے، زنا سے بڑھ کر گناہ ہے. ہم جنس پرستی کا گناہ، اپنی ہم جنس سے خواہشات پوری کرنا. اللہ رب العزت ایسے بڑے بڑے گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.
دنیا جس تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے ان گناہوں میں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ گناہ وہ ہے۔ اس پر پھر اللہ رب العزت نے جب یہ قوم ان کی باز نہیں آئی اور اپنے اس گناہ کے اوپر وہ مصر رہے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر اس بستی کو تباہ کرو۔ چنانچہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اوپر یہی عذاب آیا کہ ان کی قوم کو پتھروں سے ہلاک کیا گیا اور پوری قوم اس گناہ کی پاداش میں تباہ و برباد ہوئی کہ وہ اس بدفعلی کے گناہ میں شریک تھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ گناہ اتنا بڑا زبردست گناہ ہے کہ یہ گناہ اگر کسی قوم کے اندر پھیلتا ہے تو اس کی علماء نے سزا بھی یہ لکھی ہے کہ اس کو علل اعلان ایسی سخت سزا دی جائے کہ دنیا اس سے عبرت حاصل کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر اس کو نیچے دھکا دیا جائے تاکہ معاشرے کے اندر سے یہ گناہ ختم ہو۔ آپ دیکھیے، اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی ان کو سزا ایسی دی کہ کوئی معمولی سزا نہیں تھی کہ پوری قوم اس عذاب سے ہلاک ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ عذاب دیا اور یہ مانگتے بھی عذاب تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا بھی شکار کیا۔ قالا فرمایا اللہ رب العزت نے، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے رب میری مدد فرمائیے علی القوم المفسدین، ان شریر لوگوں پر جو شریر لوگ آپ کے احکامات کو مانتے نہیں، آپ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے احکامات کے خلاف ورزی علی اعلان کرتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے۔ اللہ نے پھر ان کی مدد یہ کی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اور اپنے گھر والوں کو لے کر آپ چلے آگے روانہ ہوئیے، ہمارا عذاب اس قوم کے اوپر آنے والا ہے۔ چنانچہ ان کی قوم کے اوپر پھر یہی عذاب آیا کہ ان کی پوری بستی کو اٹھا کر پٹخا گیا اور تباہ کیا گیا، اور پوری قوم جو ہے وہ اسی سے ہلاک اور تباہ ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے ان بڑے بڑے گناہوں سے، ان نافرمانیوں سے، ان سرکشیوں سے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی اور جن کی وجہ سے دوسری قوموں پر عذاب آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمارے اعمال کی، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما، اس کی اصلاح فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک سے یا اللہ بدامنی کا خاتمہ فرما، امن و امان قائم فرما، تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی یا اللہ مدد فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل